السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے وہ کچھ حد تک بڑھ گیا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک تنازع کھڑا ہوا جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ اب تک اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے افتخار محمد چودھری صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ چاہتے تھے. اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے جو بیانات آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 3 دن میں 3 تقاریر کر چکے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب, جن میں سے 2 تقاریر پارلیمنٹ کے اندر کی گئی اور ایک باہر. ایک کے اندر ان کا رسپانس جو تھا وہ کافی لوور ٹون میں تھا, ایک کے اندر بہت اگریسو, اور آج والی جو ان کی سپیچ تھی وہ ذرا ماڈریٹ ٹون تھا لیکن باتیں اس میں بھی کچھ تیز تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تنازع کہاں تک جاتا ہے. سیٹھی صاحب سے اس کے اوپر تجزیہ لیں گے. سیٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ حالات کیسے دیکھ؟ حالات آپ بتائیے, آپ بڑے تجزیہ کار بن چکے ہیں. نہیں, میں تجزیہ کار کہاں سے. سیٹھی صاحب اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, ابھی پرائم منسٹر صاحب چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ بھی پہنچ گئے, رمضان صاحب کے آنر میں ڈنر تھا, وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کہا جا رہا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہتا ہے کہ انوائٹڈ تھے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان انوائٹڈ گیسٹ کے طور پر پہنچ گئے, لیکن پہنچ گئے اور بڑی کارڈیل ایٹماسفیئر کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی زبردست. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ جانے لگے جی تو سارے جج حضرات ان کو سی آف کرنے بھی آئے خوشی خوشی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب آپ بتائیں رہے صاحب کہ حالات ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے بڑی اچھی موو ہے یہ, اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیے, اس وقت سارا پاکستان ایک ہی بات چاہتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا, سب عزت کرتے ہیں. حکومت کو کوئی گرانا نہیں چاہتا, سب چاہتے ہیں یہ حکومت کی ٹرم کمپلیٹ ہو. یہاں تک کہ نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی کوئی اور تھرڈ فورس جو ہے اس کانٹرڈکشن کا, اس ٹینشن کا فائدہ اٹھا کے اور وہ حاوی ہو جائے. تو ایک طرف تو سارے ایک ہی چیز چاہتے ہیں, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گڈ سینس میں پریویل. اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے کل کی بنسبت جو آج سپیچ کی وہ تھوڑی سافٹ تھی, حالانکہ اس میں بھی کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ شاید کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہتی ہے, یہ کچھ اور کہہ رہے تھے. اب مگر میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک پوزیشن لینے والی بات ہے, مگر جنرلی سافٹ تھی. اور پولیٹیکل مائلیج لے رہے تھے آج؟ نہیں, پولیٹیکل مائلیج نہیں, میرا خیال ہے کہ کچھ ریکنسیلیشن کی طرف بات بڑھ رہی ہے. آپ ایسے دیکھ لیں پہلے وہ, پھر مجھے بتائیں کہ یہ ریکنسیلیشن نظر تو کوئی نہیں آتی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کی ذرا اسپیچ دیکھیں, اس کے اندر سے کچھ کلپس ہم نے اکٹھے کیے ہیں, پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ ہے, میں آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ از سوورن اور پارلیمنٹ ہیز ٹو ڈو لیجسلیشن. اگر آپ کا انٹینشن پارلیمنٹ سے پوچھی جائے کہ when you say that the appointing authority is the president of Pakistan, what do you mean by that? What is the interpretation? اس پہ آپ کوئی بھی مجھے نہیں بتا سکے گا what is the meaning of کہ the president has to appoint a judge on the advice of the prime minister of Pakistan. Is it not a meaningful consultation? تو اس کے لیے فردر اگر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, ہم نے تو کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ the judge should appoint a judge, تو پھر ہم یہ بھی قانون میں چینج کر سکتے ہیں. تو اگر if you so desire, you just move and we'll do it. جب جنرل مشرف نے مجھے فون کیا کہ وزیر اعظم صاحب میں نے آپ سے کنسلٹیشن کرنی ہے, میں نے کہا کس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا گورنر جو پنجاب ہیں میں ان کو بدلنا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا کس کو لگانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہ جو موجودہ سلمان تاثیر صاحب ہیں میں ان کو لگانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کنسلٹیشن کیسے کریں گے؟ کہتے ہو گئی, جو آپ کو کہہ دیا یہی کنسلٹیشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ کنسلٹیشن کیسے, ہم ملے نہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کی. اس نے کہا دس از اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, آئی ہیو ٹاک ٹو یو, دس از کنسلٹیشن اینڈ دیٹس اٹ. جو پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر, کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس میں تمام پاکستان کے لیڈر, پورے مکمل جو لیڈرشپ ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کا اطلاق موجودہ اپوائنٹمنٹ سے نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی میں یہ نہ رہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم موجودہ جوڈیشری سے کوئی جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نکالنا چاہ رہے ہیں. کہ اٹ از ناٹ دا انٹینشن ناٹ ٹو ایکسپٹ دا ڈیسیژن آف دا کورٹ. میں نے کل بھی کہا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا ہم سب پارلیمنٹیرینز سر تسلیم خم کریں. جی سیٹھی صاحب,
کیا انالیسس ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا ہم سر تسلیم ہم مانیں گے. یہاں انہوں نے 4-5 باتیں ہوئی ہیں، 4-5 باتیں، مگر 2 بیسک باتیں. ایک انہوں نے اپنی پوزیشن وضاحت کی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کنسلٹیشن کا مطلب کیا ہے، آئین کیا کہتا ہے، کون کس کو اپوائنٹ کرے گا، کنسلٹیشن کیا ہوتی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو آپ کہتے ہیں آخری میں ہم آپ کی بات مان لیں گے. یہی کہا نا، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. دونوں باتیں کہیں. اب پہلی بات کو لے لیجئے، یہ میں کل بھی میں نے یہ کہا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اگزامپل دیا کہ پریزیڈنٹ نے مجھے فون کیا، مشرف صاحب نے، اور کہا کہ میں سلمان تاثیر صاحب کو گورنر لگانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کنسلٹیشن کر لیں. انہوں نے کہا ہوگی، اور انہوں نے لگا دیا. حوالہ وہ دے رہے ہیں. مطلب ان کا یہ کہنے کا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب چیف جسٹس صاحب کو فون کریں اور کہیں اچھا جی آپ نے یہ لوگ بھیجے ان کے نام، میں تو اتفاق نہیں کرتا، میرا خیال ہے برعکس ہونا چاہیے اس کے. تو وہ آگے سے کہیں کہ آپ نے تو کنسلٹیشن نہیں کی. وہ کنسلٹیشن ہو گئی اور میں فلانے کو اپوائنٹ کرنے لگا اور مائی ورڈ از دا لا. اشارہ یہی ہے نا کہ پریزیڈنٹ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کا ارادہ یہی تھا، انٹینشن یہی تھا جب ہم نے قانون بنایا تھا. لیکن وہ غلط کہہ رہے ہیں نا. مگر ایکچولی وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ایک ججز کیس، اور اس کے بعد ایک 2002 میں ایک کیس ہوا جس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلات ہیں. پھر اس کے بعد سیکشن 207 اور اس کے بعد 177، پھر 193. یہ سارے جب آپ اکٹھے کر لیتے ہیں، میں ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ کلیئر کٹ بات لکھی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جیسے مشرف صاحب نے ان کے ساتھ بات کی گورنر کے بارے میں، ایسے ہی ہے ہر چیز میں. ایسے ہی ہے کہ کنسلٹیشن کا مطلب ہے پوچھ لیا، پھر جو اپنا فیصلہ وہ کر دیا، بائنڈنگ نہیں ہے. بائنڈنگ نہیں ہے. مگر ساتھ اس میں 2007 میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مگر جہاں تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مطلب ہے وہ وہاں ایسا نہیں ہوگا. مطلب ہے وہاں کنسلٹیشن ایسے نہیں ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا اور آپ اپوائنٹ کر دیں گے. اپوائنٹمنٹ آپ ہی کریں گے، مگر کنسلٹیشن کا مطلب کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پھر اس سے پہلے جو ججمنٹس آئی ہیں اس میں وضاحت کر دی گئی ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ بھئی صحیح طریقے سے کنسلٹیشن ہوگی، بات چیت ہوگی، نوٹس لکھے جائیں گے، میرٹ دیکھی جائے گی، سینیورٹی دیکھی جائے گی، سوٹیبلٹی دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں دیکھی جائیں گی. اس کے بعد اگر پھر بھی اور چیف جسٹس صاحب اپنی رائے جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیج دیں گے. اگر پریزیڈنٹ صاحب اتفاق کرتے ہیں تو ختم ہو گئی بات، اپوائنٹ کر دیں. اگر نہیں اتفاق کرتے تو آپ نے ریزنز لکھ کے بھیج دیجئے. پھر چیف جسٹس صاحب دیکھیں گے کہ وہ اگر اتفاق کرتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. اگر نہیں اتفاق کرتے چیف جسٹس صاحب تو ایک بینچ بنا دیں گے. یہ لکھا ہے ججز کیس میں، یہ لکھا ہے کہ جی پھر وہ بینچ بنا دیں گے. بینچ جو فیصلہ کرے گا آخری فیصلہ وہ ہوگا. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو اپوائنٹمنٹ کرنی پڑے گی. سیٹ صاحب ایک سوال ہے یہاں پر. آج تک ہمارے پرائم منسٹر ایک غلط چیز ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، غلط چیز کے اوپر وہ بحث کر رہے ہیں. آج بھی ان کی بات جو ہے میں سمجھ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی ہماری پوزیشن ہے ہم نے اب جا کے عدالت میں، یہ جو بینچ بنا ہوا ہے جو 18 تاریخ کو میٹ کر رہا ہے، وہاں ہم نے جا کے اب پوری زبردست طریقے کے ساتھ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. مطلب یہ کہ این آر او کے اوپر آپ نے دیکھا کیا ہوا. پہلے انہوں نے سوچا پارلیمنٹ کے پاس لے جائیں گے، پھر دیکھا کہ وہاں پارلیمنٹ میں نہیں لے جانا، ایم کیو ایم ساتھ نہیں ہے، شاید اے این پی بھی بھاگ گئی ہے. تو پھر انہوں نے سوچا چلیے اب سپریم کورٹ کے جا کے آگے کہتے ہیں ایک لائن کر کے ہم کنٹیسٹ نہیں کرتے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں کنٹیسٹ کرنا ہے. جو بھی آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ جا کے لڑیں، عدالت میں لڑیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. اور پھر اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو لوگوں کو دیکھنے دیں کیا ہوتا ہے. ایک بریک ناظرین یہاں پر لیتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکس ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.